آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے پروفٹ سیریز میں۔ اس سیریز میں ہم لائے ہیں آپ کے لیے سب سے پہلے سب سے آخری نبی کی کہانی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے نبی 9 ربیع الاول منڈے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قریش قبیلے سے تھا جو کہ عرب کا سب سے زیادہ عزت والا قبیلہ تھا۔ سارا عرب قریش قبیلے کی عزت کرتا تھا۔ ہاشم بہت بہادر اور دانی تھے۔ ایک بار سوکھا پڑا۔ ہاشم نے اپنے پیسوں سے زیادہ غلہ خریدا اور لوگوں میں مفت بانٹ دیا۔ ہاشم کے کئی بیٹے تھے، ان میں سب سے چہیتے عبد المطلب تھے۔ عبد المطلب اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ عبد المطلب آپ کے دادا تھے جو کہ کعبہ کے کسٹوڈین تھے۔ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے اور چہیتے بیٹے عبداللہ تھے۔ عبداللہ پیارے نبی کے والد صاحب تھے۔ عبداللہ کی شادی بیوی آمینہ سے ہوئی تھی۔ بیوی آمینہ پیارے نبی کی امی تھیں۔ آپ کے والد کا آپ کی پیدائش سے کچھ دن پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ دادا عبد المطلب نے جب اپنے پوتے کی خبر سنی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ گھر آئے، پوتے کو گود میں لیا، پیار کیا اور کعبے لے گئے۔ وہاں ان کے لیے دعا کری اور آپ کا نام محمد رکھا۔ مکہ شہر کے امیروں کے یہاں رواج تھا لوگ بچوں کو دیہات بھیج دیتے، وہیں ان کی پرورش ہوتی۔ آپ کی امی جان نے بھی آپ کو دیہات بھیج دیا۔ حضرت حلیمہ نے آپ کی پرورش کری، وہ بہت نیک خاتون تھی۔ آپ نے ان کا دودھ پیا، کھلی ہوا میں پلے بڑے، خوب تندرست ہوئے۔ 2 سال بعد مکہ آئے۔ امی جان نے آپ کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ مکہ میں ان دنوں بیماری پھیلی ہوئی تھی، اس لیے امی جان نے حضرت حلیمہ کے ساتھ آپ کو پھر بھیج دیا۔ جو بھی آپ کی بھولی صورت دکھتا آپ کو پیار کرتا۔ آپ بیوی حلیمہ کے بچوں کے ساتھ پیار سے رہتے، وہ بھی آپ کے ساتھ محبت کرتے تھے، اپنے ساتھ کھیل میں شامل کرتے۔ بکریاں چرائے جاتے تو آپ کو بھی ساتھ لے جاتے۔ جب آپ 4 سال کے ہوئے تو اپنی امی جان کے پاس آ گئے۔ امی جان آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، محبت سے پالنے لگیں۔ 6 سال کے ہوئے تو آپ کو لے کر آپ کے ننیال گئیں۔ راستے میں بیمار ہو گئیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ 6 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے۔ ماں باپ دونوں کا سر سے سایہ اٹھ گیا۔ ایمن آپ کو دادا جان کے پاس لائیں۔ دادا جان کو بہت دکھ ہوا، مگر کیا کرتے، مرنا جینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے آپ کی بہت محبت سے پرورش کری، آپ کو بڑی محبت سے پالا۔ جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے دادا جان نے آپ کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب کو دی۔ چاچا ابو طالب وہاں کے مانند لوگوں میں سے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب تجارت کرتے تھے اور انہوں نے بھی آپ کی پرورش بہت محبت سے کری اور بہت پیار سے آپ کو پالا۔ وہ جب بھی سفر پر جاتے آپ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ کے چچا ابو طالب تجارت کرتے تھے، آپ بھی تجارت کرنے لگے۔ آپ بہت اچھے تاجر تھے، ہمیشہ سچ بولتے، جھوٹ کے پاس نہ جاتے۔ سب آپ کو صادق کہتے، سب لوگ آپ کی عزت کرتے، سب لوگ آپ پر بھروسہ کرتے۔ آپ کی امانت داری اور سچائی کی چرچا گھر گھر تھی۔ مکہ میں ایک مالدار عورت تھی، ان کا نام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ تھا۔ بیوی خدیجہ بیوہ تھی، ان کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ وہ تجارت کے لیے لوگوں کو روپے دیتی اور انہیں نفع میں شریک کر لیتی۔ پیارے نبی کی امانت داری اور سچائی کی چرچا سنی تو بیوی خدیجہ نے چاہا کہ آپ ان کا کاروباری مال لے کر سفر پر جائیں۔ آپ نے منظور کر لیا۔ آپ نے بڑی محنت اور عقل مندی اور سچائی سے کاروبار کیا۔ بہت سا نفع کما کر آپ شام کو سفر سے لوٹے اور بیوی خدیجہ کو پیسے کا حساب دیا۔ آپ کی اچھائیاں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا، آپ نے قبول کر لیا۔ اس طرح آپ اپنے چچا جان اور قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ بیوی خدیجہ کے گھر پہنچے اور ان سے نکاح کر لیا۔ اس وقت آپ 25 سال کے تھے اور بیوی خدیجہ 40 سال کی تھی۔ مکے کے قریب ایک ہیرا پہاڑی تھی۔ پہاڑی میں ایک غار تھی۔ آپ غار ہیرا میں جاتے، ستو پانی ساتھ لے جاتے، کئی دن وہاں اکیلے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے، لوگوں کی بھلائی کے بارے میں سوچتے، برائیوں کو مٹانے اور نیکیوں کو پھیلانے کے راستے ڈھونڈتے۔ اللہ نے آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لائے، آپ کو سنایا۔ جب آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو آپ بہت گھبرا گئے اور آپ کو بخار آ گیا۔ آپ گھر لوٹے، آپ نے بیوی خدیجہ سے ذکر کیا۔ بیوی خدیجہ نے آپ کو ڈھارس بندھائی اور بولی، آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ اللہ آپ کو نقصان نہ ہونے دے گا۔ آپ نیکی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ آخر اللہ نے آپ کو رسول بنایا۔ آپ اس وقت 40 سال کے تھے۔ رمضان کی 17 تاریخ تھی جب اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو کلام لے کر آپ کے پاس بھیجا۔ آپ نے وہ کلام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔
آپ کہتے اللہ ایک ہے، اسی کا حکم مانو، اسی کی عبادت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، میری پیروی کرو۔ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق ایمان لائے، عورتوں میں سب سے پہلے بیوی خدیجہ ایمان لائیں۔ حضرت علی آپ کے چچیرے بھائی تھے، لڑکوں میں سب سے پہلے وہ ایمان لائے۔ حضرت زید آپ کے غلام تھے، غلاموں میں سب سے پہلے وہ ایمان لائے۔ یہ چاروں بہت نیک تھے، آپ کے ساتھ ساتھ رہتے۔ کچھ دن بعد اللہ کا حکم آیا، اپنے گمراہ بھائیوں کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ مکے کے قریب ایک پہاڑی تھی، اس کا نام صفا تھا۔ آپ اس پہاڑی پر چڑھ گئے اور مکہ والوں کو آواز دی۔ آپ نے فرمایا، لوگو یقین کرو، موت تمہارے سر پر کھڑی ہے، تمہیں ایک دن مرنا ہے، مر کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر تم ایمان لے کر نیک نہ بن گئے تو تم پر سخت عذاب آئے گا۔ تم صرف دنیا دیکھ رہے ہو اور میں آخرت کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ مکے والوں نے آپ کا پیغام سنا، کتنی سچی باتیں تھیں، سب آپ کو سچا جانتے تھے، مگر اس سچی بات پر یقین نہ کیا۔ آپ کو سب برا بھلا کہنے لگے۔ برا بھلا کہنے والوں میں آپ کے چچا ابو لہب سب سے آگے تھے۔ اللہ کا دین آہستہ آہستہ پھیلتا رہا۔ کافر پریشان تھے، کیا کریں، حق کی راہ کیسے روکیں۔ کچھ دن بعد آپ کے اچھے چچا ابو طالب چل بسے۔ آپ کی پیاری خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان دونوں سے آپ کو بہت ڈھارس رہتی تھی۔ کافر پہلے تو ابو طالب سے ڈرتے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا خیال کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد آپ پر جی بھر کر ستانے لگے۔ یہ سال پیارے نبی کے لیے بہت سخت تھا۔ اس سال کو آپ غم کا سال کہتے۔ کافر برابر مسلمانوں کو ستاتے رہے۔ آپ نے مسلمانوں سے فرمایا، پیارے ساتھیوں، تم نے دین کے لیے بہت دکھ سہے، اب جو چاہے حبشہ دیش چلا جائے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی بہت اچھا ہے، وہاں کوئی روک نہیں ہوگی اور تم آزادی سے دین پر عمل کر سکو گے، تمہیں دین پھیلانے کا بھی موقع ملے گا۔ بہت سے مسلمان گھر بار چھوڑ کر حبشہ چلے گئے۔ پیارے نبی نے ہجرت نہیں کی، آپ حبشہ نہیں گئے، مکے میں ہی جمے رہے، دکھ سہتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ جب بھی کوئی موقع آتا آپ لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے۔ اس طرح دھیرے دھیرے مکہ کے باہر بھی دین پھیلتا رہا۔ پیارے رسول نبی ہونے کے بعد 13 سال تک مکہ میں رہے، وہاں دین کا کام کرتے کرتے ہر طرح کے دکھ سہتے رہے۔ اس زمانے کو مکئی دور کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مدینے ہجرت کری اور 10 سال مدینے میں رہے۔ اس زمانے کو مدنی دور کہتے ہیں۔ مدینے کے لوگ نیک تھے، وہ پیارے رسول کی باتیں دھیان سے سنتے، ان میں سے بہت سے مسلمان ہو گئے۔ اس طرح اللہ کا دین مدینے پہنچا۔ مکے میں دین کی باتیں پہنچاتے پہنچاتے آپ کو 13 سال ہو گئے۔ پیارے نبی بہت ہی رحم دل تھے، آپ تو دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ سب کا بھلا چاہتے، سب کے ساتھ نیک سلوک کرتے، پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دیتے، دین کے لیے گھر بار چھوڑا، ہجرت کر کے مدینے گئے۔ کافروں نے کئی مسلمانوں کو کعبے میں شہید کیا۔ یہ سن کر پیارے رسول نے 10,000 مسلمان ساتھ لیے اور مکے کی اور چل پڑے۔ کافر سٹپٹا گئے، کچھ تو گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئے، کچھ نے معافی مانگ لی اور مسلمان ہو گئے۔ ہمارے پیارے رسول نے سب کو معاف کر دیا، جنہوں نے ستایا تھا انہیں بھی چھوڑ دیا۔ اب مکے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، کعبے کو بتوں سے پاک کیا گیا۔ دھیرے دھیرے سارے عرب میں اسلام کا ڈنکا بج گیا۔ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ اس سال پیارے نبی نے حج کا ارادہ کیا اور 1,24,000 مسلمان آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہر طرف مسلمان ہی مسلمان نظر آ رہے تھے۔ اسلام کی یہ کامیابی دیکھ کر حضور کو احساس ہونے لگا کہ اب ان کا کام پورا ہو چکا ہے اور اس دنیا سے واپس جانے کا وقت قریب آ گیا۔ سب نے پیارے نبی کے ساتھ حج کیا اور اسی موقع پر حضور نے خطبہ کیا۔ سب لوگ آپ کے پاس عرفات کے میدان میں جمع تھے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں میری بات کو اچھی طرح سمجھ لو، ہو سکتا ہے کہ میں اس موقع پر کبھی تمہارے ساتھ نہ ہوں۔ لوگوں، عربی کو غیر عربی پر، غیر عربی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی بڑائی نہیں۔ بڑائی تو اسے حاصل ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جو خود کھاؤ وہی اپنے غلام کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی اس کو پہناؤ۔
میں تم لوگوں کے لیے ایک چیز چھوڑے جاتا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا تو راہ سے کبھی نہیں بھٹکو گے، اور وہ چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے معلوم کیا، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے جواب دیا، بے شک آپ نے پہنچا دیا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اللہ تو گواہ رہنا، ہمارے نبی کا کام پورا ہو چکا تھا، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اللہ کے دین پر چل کر دکھا دیا، اب اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، دین پورا ہو گیا، اب پیارے نبی کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، دین کی باتیں بتانے کا کام اب مسلمانوں کے ذمے ہے۔ تو یہ تھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریئل اسٹوری۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔